آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ذرا خطے پہ نظر دوڑا کر دیکھتے ہیں۔ یہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے مشرق کے اندر بھارت ہے، ہمارے مغرب کے اندر ایران ہے، بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمارا قریبی پڑوسی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ پازیٹیوٹی کے ریشو، یعنی اگر 100 لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ مثبت ان کے رزلٹ آ رہے ہیں، یعنی وہ ان کو کورونا ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ اس وقت جو ہے وہ 3 اور 3 سے ذرا سا کم کا اوسط ہمارا چل رہا ہے۔ ایران میں 9.4 پازیٹیوٹی ریشو ان ممالک میں جو بالکل ہمارے ڈائریکٹ ہمسائے ہیں، پاکستان کی نسبت 3 گنا سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ بنگلہ دیش میں 23-24 چل رہا ہے، 8 گنا پاکستان سے زیادہ وہاں پر ہے جو کیسز نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اموات کو دیکھتے ہیں تو اموات کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو اموات ہوتی رہی ہیں، اگر ہم ان کے اوپر نظر ڈالیں اور ان کا مقابلہ کریں ایران سے، تو ایران میں ہم سے پچھلے 10-12 دن اگر میں دیکھ لوں تو 20 گنا سے بھی زیادہ آبادی کے تناسب سے، یعنی فی 10 لاکھ آبادی جو ہے اس میں یہ نمبر کیلکولیٹ کیے گئے ہیں۔ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ایران میں اس وقت پاکستان سے 20 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں۔ انڈیا کے اندر اس وقت پاکستان میں اس پچھلے 10 دن کے اندر 4 سے 5 گنا زیادہ اموات ہوئی ہیں، اور اگر ہم کل کے نمبر دیکھیں تو بھارت کے اندر پاکستان سے آبادی کے تناسب کو دیکھتے ہوئے 10 گنا زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے بنگلہ دیش کے اندر بھی پاکستان سے پچھلے 10 دن کے اندر 2 گنا زیادہ اموات ہوتی رہی ہیں آبادی کے تناسب کے مطابق، اور کل کا اگر ہم نمبر نکال کے دیکھیں تو 3 گنا زیادہ بنگلہ دیش کے اندر اموات ہوئی ہیں۔ یعنی فرق بہت زیادہ ہے، بہت بڑا فرق ہے، اور یہ بڑھ رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کل کے جو نمبرز ہیں وہ پچھلے 10 دن سے بھی زیادہ کا ہمیں فرق یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کو اس لیے نہیں ہم بتا رہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان ممالک کے حالات خراب ہیں، ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے مشرق میں یہ ہو رہا ہے، اگر آپ کے مغرب میں یہ ہو رہا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے، خدا کا واسطہ یہ نہ سمجھیں کہ کسی بھی صورت سے پاکستان مکمل طور پر محفوظ ہے اور ہم جو بھی کریں گے تو ہمیں اس بیماری سے اثر نہیں ہوگا۔ جو ہم نے حالات دیکھے ہیں، مجھے کہنا پڑتا ہے افسوس سے، آپ کو پتہ ہے کہ میں پچھلے 2 ماہ سے بہت تعریف کرتا رہا ہوں، بار بار انتظامی عملے کے بھی، ڈاکٹرز کے بھی، صحت کے عملے کے بھی، پاکستان کے عوام کے بھی۔ پچھلے 2-3 دن میں ہم نے مناظر دیکھے ہیں، خاص طور پہ یہ سیاحتی مقامات کے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی اسد عمر NCOC میں میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی جو مناظر ہمیں دیکھ آ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ہم نے اس میں بہتری نہ کی تو یہ جو بیماری کا پھیلاؤ جو اتنی مشکل سے آپ کی محنت سے کم ہوا تھا، یہ دوبارہ بڑھ بھی سکتا ہے، اور کتنا بڑھ سکتا ہے خدا نہ خواستہ وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے مشرق و مغرب کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے NCOC کے اندر اس کے اوپر پچھلے 2-3 دن میں بہت کام کیا ہے۔ صوبائی جو چیف سیکرٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئی ہیں، اور ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ یہ کسی بھی صورت میں ہم نے اس جو رجحان کو ہے اس کو بڑھنے نہیں دینا ہے۔ انتظامی اقدامات بھی کیے جائیں گے، لیکن آخر کار جو سب سے طاقتور چیز ہے وہ آپ کا رویہ ہے، وہ عوام کا رویہ ہے۔ آپ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہتری نظر آئے گی۔ یہ کیوں ضروری ہے، میں آخر میں صرف یاد دلا دوں آپ کو یہ کیوں ضروری ہے۔ یہ صرف صحت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اگر دیکھیں، میں نے نمبر نکالے تھے، ہماری ایکسپورٹ کے نمبر دیکھ لیں جی۔ ہمارے ایکسپورٹ کے نمبر جس وقت یہ وبا پھیلی اور ہمیں ملک کو بڑے حصوں کو بند کرنا پڑا، تو ہماری جتنی ایکسپورٹس ہو رہی تھیں اس میں 40% سے زیادہ ہمیں کمی نظر آئی، 40% سے زیادہ کمی نظر آئی ایکسپورٹ کے اندر۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ریونیو کے محصولات ہوتے ہیں، وہ ریونیو کے محصولات کے اندر ہمیں وہاں پہ بھی تقریباً 40% کی کمی نظر آئی۔ اب یہ 40% کمی کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو نمبر ہیں، 40% کم ہو گئی تو اس سے ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ 40% محصولات کم، ایکسپورٹ کم ہونا، یہ 40% روزگار ہے ملک کا، یہ لوگوں کی، کروڑوں لوگوں کی زندگی کی
آمدنی ہے. یہ وہ لوگ, کروڑوں لوگ پاکستان کے جو عمرہ نہیں ہیں, جن کے پاس بڑے بڑے بینک بیلنس نہیں ہیں, جو دن میں کام کرتے ہیں تو رات کو ان کے گھر میں ان کے گھر والوں کے سامنے کھانا آتا ہے, ورنہ ان کے پاس 2 دن کے پیسے نہیں ہیں کھانے کے جو ان کے پاس رکھے ہوئے ہوں. یا وہ بھی جو سفید پوش ہیں, جن کا شاید روزانہ کا مسئلہ تو نہ ہو, لیکن 2 ہفتے 4 ہفتے 6 ہفتے کے بعد ان کے لیے بھی ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ ان کے لیے بھی یہ تکلیف برداشت کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا. یہ کروڑوں لوگوں کی زندگی کی بات ہم کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو پیسہ آتا ہے, محصولات آتی ہیں, کہاں آتی ہیں؟ یہ جو پاکستان میں 50 سال کے بعد پہلی دفعہ 3 بڑے ڈیمز بن رہے ہیں ایک وقت کے اندر, اگر یہ محصولات نہیں آئیں گی تو یہ کام کیسے ہوں گے؟ جو موٹر ویز بننی ہے, جو ابھی ہم نے صحت کے لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ترقیاتی بجٹ 50 ارب روپے سے زیادہ خرچ کرنے جا رہی ہے وفاق اس سال صحت کی سہولیات بہتر کرنے کے لیے, اس کے لیے بھی تو چاہے آپ اس کو ریاستی پہلو سے دیکھ لیں کہ وہ کام ذمہ داریاں جو ریاست نے نبھانی ہیں اس کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے, یا آپ انفرادی لوگوں کی زندگی میں آپ کے آس پاس پڑوس کے لوگ آپ خود جو ہیں. اس لیے آخر میں پھر ایک دفعہ آپ سے کہوں گا, آپ سے اپیل کروں گا, خدا کا واسطہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے, یہ ماسک پہنیے. اور یہ میں بار بار پہلے بول چکا ہوں, ماسک بھی پہننا ضروری نہیں ہے. ہمارا تو اچھا بات یہ ہے, ہمارے معاشرے کی اچھائی تو یہ ہے کہ آدھا معاشرہ تو خواتین ہے جو یا دوپٹہ پہنتی ہیں, چادر پہنتی ہیں, کوئی برقع پہنتی ہیں, تو انہوں نے تو صرف اپنی چادر یا دوپٹہ اپنے فیس کے اوپر رکھنا ہے, اور کہاں پر, جہاں پر آپ بھیڑ کے اندر ہیں, ہجوم کے اندر ہیں, جا رہے ہیں, وہاں پر آپ نے کرنا ہے. خدا کا واسطہ دوسروں سے ذرا سا فاصلہ رکھنا ہے. آپ اگر کسی مذہبی تقریب کے اندر بھی جا رہے ہیں تو آپ اپنا ایمان کے مطابق اپنے جو مذہبی آپ کی ذمہ داری ہے اس کو بھی ضرور پورا کریں, لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی سی احتیاط بھی رکھ لیں. آپ کو بازار میں جانا ہے, شاپنگ کرنی ہے, سب کی ضرورت ہے, ضرور جائیے, تھوڑی سی احتیاط کر لیں. تو میں آخر میں پھر ایک دفعہ آپ سے کہوں گا, تمام چیف سیکرٹریز کو ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو وائلیشنز ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, خاص طور پہ جو نئے سیکٹرز ابھی ہم نے کھولے ہیں اور جس میں سیاحتی مقامات بھی شامل ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, وہاں پر بھی اور عمومی طور کے اوپر بھی انتظامی کارروائی بھی ہم تیزی اس کے اندر دیکھیں گے. لیکن جو اصل اس کے ہیرو ہیں, جو پاکستان کے عوام ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ جو اتنی بڑی کامیابی آپ نے حاصل کی ہے کہ دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے, انشاءاللہ تعالی آپ اس یہ جو فتح آپ نے حاصل کی ہے اس کو شکست میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.